بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین میں پہنچ چکے ہیں اور چین میں ان کی اپنے ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کا آفیشلی اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ میں بڑی ہی زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وزارت خارجہ نے یہ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دورہ چین کے حوالے سے بڑی سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی آفیشل نے ریسیو نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص ذہن ہے، وہ ہر چیز میں کیڑے نکالنے میں ماہر ہے، تو انہوں نے بھی اس کو کیڑے نکالنے میں اپنا وقت ضائع کیا، لیکن بعد میں جو اعلامیہ آیا ہے اس نے سعودی عرب کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں اور ساتھ میں بھارت کی بھی، اور جو ناقدین ہیں ان کے منہ بند کر دیے ہیں اس اعلامیہ نے مشترکہ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور ایک طرح سے یہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ بڑا ہی کامیاب دورہ رہا ہے، اور اس میں جو باتیں طے ہوئی ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سعودی عرب سے متعلق بھی وہاں پر بیان دیا ہے، اور یہ بیان جو ہے بڑا اہمیت کا عامل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے، اور پھر وزیر خارجہ کا چین کا دورہ ہے، تو یہ ہر طرح سے انتہائی اہمیت کا عامل تھا۔ پوری دنیا کی اس کے اوپر نظریں لگی ہوئی تھیں، خاص کر پاکستانی عوام کی، کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ اس ویڈیو میں ہم بات کر لیں گے۔ پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے نواز شریف کے بارے میں، کہ نواز شریف کو اب حکومت پاکستان واپس خود وطن لے کر آنا چاہ رہی ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں، بیمار نہیں لگ رہے۔ ان کی وقتاً فوقتاً چہل قدمی کی تصاویر جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالت کے ذریعے انہیں واپس لایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس ہم ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن پہلے سب سے اہم بات اور اہم دورہ جس کے اوپر پوری دنیا کی بھی نظریں ہیں، پاکستان کی بھی نظریں ہیں، بڑا اہمیت کا حامل دورہ تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین پہنچے ہیں، وہاں پر ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا وہاں پر، اور یہ دیکھیں کہ یہ وزیر خارجہ کا دورہ تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مائک پومپیو بھی مختلف دورے کر رہے ہیں، تو جو ایئرپورٹس پر ہیں ان کو آفیشل جو اہم ہیں ان کے وزارت خارجہ کے وہ لوگ لینے آتے ہیں، لیکن ملاقاتوں میں جو طے ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کی وہاں پر طے کیا ہوئی ہیں۔ اگر عمران خان صاحب یہ دورہ کرتے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر ان کے پریزیڈنٹ آتے یا ان کے وزیر اعظم آتے، کوئی نہ کوئی ان کا اہم عہدیدار آتا، لیکن اصل میں جو ہے بات یہ ہے کہ اس دورے کے دوران پاکستان نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے، وہ اس ہم ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کہ اعلامیہ مشترکہ جاری ہوا ہے، چین نے بھی اور پاکستان نے بھی باہمی رضامندی سے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو مین چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اس معاہدے میں جو اس اعلامیہ میں کن کن باتوں پہ اتفاق ہوا ہے اور کیا کیا باتیں دونوں کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ دونوں ممالک کا ایک تو یہ خطے میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا جو عزم ہے، اس کو پھر دہرایا گیا، اور جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے، تو پاکستان کے لیے جو کرونا ویکسین ہے اس میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ پھر سب سے اہم بات جو ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے لیے کرے، لیکن چین ہمارے لیے ہر جگہ پر کرتا ہے، کشمیر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کا ایک حل طلب مسئلہ ہے، اور پاکستان خطے میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا، پاکستان کی مکمل حمایت کرے گا، اور مسئلہ کشمیر پھر انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے مشترکہ اعلامیہ میں یہ بیان دیا ہے۔ یہی چیز جو ہے پاکستان سعودی عرب سے چاہتا ہے، یہی چیز جو ہے پاکستان اپنے دوست ممالک سے چاہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ کھڑے ہو کر یہ سٹینڈ لیں کہ پاکستان کے لیے آپ ہر وقت تیار ہیں، اور پاکستان کی کسی بھی قسم کی جب مشکل ہوگی تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک میسیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو چین نے سراہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کی علاقائی سلامتی کے لیے مکمل حمایت ہم جاری رکھیں گے۔ پھر پاکستان نے بھی بدلے میں کہا کہ جو پوری دنیا نہیں مانتی، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ تائیوان، زانگجیانگ اور ہانگ کانگ پر چین کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنا جو وزن ہے وہ چین کے پلڑے میں ڈال دیا ہے اور کہا کہ ہم دنیا چاہے جو مرضی کہتی رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مکمل حمایت ہم جاری رکھیں گے۔
پھر سب سے اہم دورہ جو سی پیک کے حوالے سے ہے، سی پیک کے کام کو سراہا گیا۔ چینی وزیر خارجہ نے خود کہا، انہوں نے کہا کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان کو مقررہ وقت پر ہی ان کی تکمیل ہوگی اور اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ہر طرح سے سی پیک کو جو مزید پھیلایا جائے گا اور سی پیک کے معاملے میں جتنے بھی پیچیدگیاں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ سب ختم کر کے منصوبے جو ہیں وہ بر وقت وہ جو ہیں مکمل کیے جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی وزارت خارجہ کی بنیاد پر ہے، اور وزارت خارجہ نے یہ دورہ ارینج کیا تھا فوراً، اور وزیر خارجہ پہنچے اور پاکستان نے وہ چیزیں جو حاصل کرنا تھیں کر لیں، اور سعودی عرب کو بھی ایک بڑا سخت قسم کا میسج گیا ہے کہ ان کو بھی یہی چاہیے تھا، ایک بیان دیتے، کہتے کہ پاکستان مکمل طور پر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہر طرح سے پاکستان کی علاقائی سلامتی کے لیے سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن نہیں، یہ بیان آپ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ لیکن پاکستان نے چین سے بیان دوبارہ دلوایا ہے اور ایک صحیح شاٹ کھیلی ہے۔ اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر میں یقین کریں مجھے ایک پہلے غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اب اتنا غصہ آیا کہ پوری ایک کمپین چلا دی گئی وزیر خارجہ کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے۔ کوئی کہتا کہ اس کو انہیں کوئی رسیو نہیں کرنے آیا، اور کوئی کہتے کہ انہوں نے وزارت خارجہ کو تباہ کر دیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وزارت خارجہ کا نظام سے نہیں چلایا جا سکتا۔ بڑے بڑے جو صحافی ہیں، میں ان سب کے نام نہیں لیتا، وہ ایک طویل فہرست ہے، آپ سب ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام سلیم صابری صاحب کا بھی ہے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ یہ سارے لوگوں نے مل کر ایک ایسے سوشل میڈیا پر طوفان مچا دیا تھا کہ وزیر خارجہ کا جیسے دورہ ابھی ہوا نہیں، انہیں سب پتہ ہے کہ چین میں کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا دورہ کرنے گئے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کر ایسے مینا طوطے کی کہانیاں رٹی ہوئی ہیں، وہ سنائی جا رہے تھے، اور پورا ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا تھا۔ لیکن اب جب یہ اعلان آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل کو سکون مل گیا ہوگا، ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی۔ اب دوسری سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف کو اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ واپس لایا جائے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی سرگرمیاں بھی تیز کر دی ہیں۔ جب انہیں سیاست کرنی ہے تو پھر پاکستان میں آ کر کریں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک علاج کے لیے گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 0% انہوں نے علاج اپنا کرایا، اب وہ لندن کی سڑکوں پر گھوم پھر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو فوراً سے پہلے پاکستان بلایا جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چینی صدر کے دورے کے دوران جو ہے وہ احتجاج کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مریم نواز اپنی باتیں منوا سکے، نواز شریف اپنی باتیں منوا سکے۔ نواز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں کہ وہ لندن میں رہیں اور مریم نواز ان سے ملنے کے لیے آتی جاتی رہیں۔ عمران خان صاحب پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ مریم نواز کو بھی باہر جانے دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ دباؤ مسترد کیا اور انہیں مریم نواز کو باہر نہیں جان دیا۔ مریم نواز نے بڑی کوشش کی، چپ رہ کر بھی، پتھر برسا کر بھی، ہر طرح سے کوشش کی کہ وہ باہر اپنے ابو کے پاس چلے جائیں، لیکن مریم نواز جانے میں ناکام رہیں۔ اب یہ طے ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مریم نواز سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات میں احتجاج کا ایک پلان بنایا جائے گا، لیکن وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں، شیخ رشید بھی کہہ چکے ہیں کہ اب نرمی نہیں برتی جائے گی، اب جو مظاہرہ کرے گا ان کے ساتھ مظاہرین والا سلوک کیا جائے گا اور کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ لیکن خبریں یہی گرم ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے احتجاج کا جو دن ہے، احتجاج کی جو ٹائمنگ ہے، وہ چینی صدر کے ساتھ رکھی جائے، تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ پر دباؤ ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ہو، اور اس دورے کو کامیاب بنانے کے لیے ان کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جائے اور ان کو تھوڑا بہت ریلیف فراہم کر دیا جائے۔ یہ آج کی مطلب ہے کہ ان کی سوچ ہے، یہ نواز شریف کا پلان ہے، اور جو حکومت کا پلان ہے وہ عدالت کے ذریعے جائیں گے اور نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، کیونکہ وہ فراری بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، ملزم بھی ہیں، اور جو عدالت کے سرٹیفائیڈ کرپٹ مجرم ہیں، تو اس لیے انہیں بلانا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر عدالتوں نے بھی سوالات کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور خاص طور پر نواز شریف نے خود سوالات کھڑے کیے اپنے اوپر کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں متحرک ہو گئے ہیں، وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور علاج نہیں کرا رہے، اپنی تصاویر بھی جاری کر رہے ہیں۔ تو حکومت یہ اب ایکشن لینے پر ان کا اب مجبوری بن گئی ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف یہ ایکشن لینا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ ان کے بھائی کو 25 اگست کو نیب نے طلب کیا ہے۔ ایک تو ان کے اوپر کرپشن کا الزامات ہیں، نوکریاں غیر قانونی دینے کا الزام ہے، پھر ان کے آمدن سے زائد اثاثے بھی ہیں۔ اس سب کو دیکھنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو، جو ضیاء الرحمان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تعیناتی کراچی میں ہوئی تھی، سندھ گورنمنٹ نے لگائی تھی، لیکن بعد میں وہ دوبارہ واپس کے پی میں بھیج دیے گئے۔ اب انہیں نیب نے طلب کیا ہے 25 اگست کو، تو نواز شریف کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ان کے بھائی ہیں، دوست ہیں، جو ان کے سیاسی رفیق ہیں،
ان کے بھائی کے بھی وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر بھی دباؤ آئے گا۔ ظاہری بات ہے ان کے بھائی کو نیب نے طلب کیا ہے اور نیب ایسے نہیں جانے دے گا کسی کو بھی۔ ایک اور سب سے اہم خبر ہے وہ ترکی کے حوالے سے ہے کہ ترک صدر نے ایک نیا خزانہ ملنے کی اطلاع پورے دنیا کو دی ہے اور انہوں نے کہا کہ بحر اسود کے ساحل کے قریب قدرتی گیس کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، 2023 تک اسے استعمال کے قابل بنا لیا جائے گا۔ ترکی کے لیے بڑی خبر ہے، بڑی اہم پیش رفت ہے اور یہ ایک پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی کہ پاکستان قطر کے بجائے ترکی سے بھی قدرتی گیس خرید سکتا ہے۔ بہرحال یہ ترکی نے ایک پوری دنیا کو خبر سنائی ہے اور پوری دنیا اس پہ چرچا کر رہی ہے، بات کر رہی ہے کہ یہ اگر قدرتی گیس کا ذخیرہ ترکی کو مل گیا ہے تو ترکی کے جو حالات ہیں وہ مزید بہتر ہونے کی طرف جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر بھی مشکلات ہیں، لیکن ترکی نے پھر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس جو نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں اپنے آپ کو کہاں پر کھڑا کرتا ہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔